بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا تھا جس کا نام موسیٰ سامری تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے 40 دن کے لیے تورات لینے کے لیے، تو تب موسیٰ سامری وہیں پر تھا، بنی اسرائیل کے درمیان تھا. تو اس نے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، لوگوں کو وسوسے دلائے، طرح طرح سے ان کو ابھارا اور ان سے ان کے زیورات جمع کیے، سونا چاندی سب کچھ جمع کیا، اور پھر ان سب زیوروں کو پگھلایا. اس نے پگھلا کر اس نے ان زیورات سے ایک بچڑا بنایا، ان زیورات سے، اور پھر لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرو. لیکن وہ جو جانور تھا، وہ جو بچڑا بنایا تھا، وہ تو سونے چاندی کا تھا، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو اس نے اس کے منہ میں کچھ ڈالا، اس سونے چاندی کا جو بچڑا بنا تھا اس کے منہ میں کچھ ڈال دیا، تو وہ بولنے لگا، وہ سونے چاندی والا جانور بولنے لگا. اب لوگوں نے مان لیا کہ یہ ہمارا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے جانے کے بعد لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایک بچڑے کو شریک ٹھہرا دیا. موسیٰ علیہ السلام جب پھر سے تشریف لے آئے تو خوب جلال میں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کرنے کی تو وجہ بتا. تو سامری نے جو جواب دیا اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. سامری نے کہا، ترجمہ کنز الایمان، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا. تو اب اس کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن پاک میں کئی باتیں اشارتاً ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اس نے کہا اے موسیٰ، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل نے نہ دیکھا، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. موسیٰ سامری کہتا ہے میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان گیا. وہ گھوڑے پر تھے، تو چنانچہ جہاں ان کے گھوڑے کے قدم پڑے اس جگہ سے میں نے مٹی اٹھا لی، اور جب وہ قدم جہاں گرے وہ مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی، تو یہ سونے چاندی والا جانور بولنے لگا. اب یہ واقعہ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور عذاب والا سلسلہ چلا، بنی اسرائیل پر عذاب ہوا، یہ ساری باتیں. لیکن اس واقعے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کس طرح کنیکٹڈ ہے؟ اب دیکھ لیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بہت ہی مقرب فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کے گھوڑے کا جہاں پاؤں لگا تو وہ مٹی اتنی برکت والی ہو گئی کہ ایک بے جان پتلے کے اندر وہ مٹی ڈالی تو وہ بے جان پتلا بولنے لگا. اس بے جان پتلے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی. تو اس مٹی کا اثر آپ دیکھیے. اب یہاں ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کا تبرک نہیں تھا، اب اس میں واسطے کتنے ہیں یہ دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے بہت بڑے مقبول فرشتے، وہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے پاؤں میں جو مٹی لگی، اس مٹی کے برکت سے وہ بے جان چیز بولنے لگی جو کبھی بولنے کی طاقت رکھتی ہی نہیں تھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے واسطے ہیں، اتنی نسبتیں ہیں بیچ میں، پھر بھی تبرک کا کتنا بڑا اثر ہے. تبرک کس طرح برکت حاصل ہوتی ہے تبرک سے کہ مردے کو جان مل جاتی ہے. تو یہ واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا یہ تبرکات ایسی ہیں جن سے مردوں کو جان ملتی ہے، اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے. اور یہ قرآن پاک سے ہمیں یہ دلیل پتا چلی کہ کسی بزرگ ہستی کی تبرک لینا یہ شریعت میں مشروع ہے، یعنی جائز کام ہے اور یہ ثواب کا کام ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو آپ یہاں ایک اور پوائنٹ میں غور دلانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو مٹی تھی، گھوڑے کے پاؤں کی مٹی، اس سے مردہ زندہ ہو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جو دھول لگی ہوگی، جو ذرات لگے ہوگے، اس کا کیا عالم ہوگا. صرف جبرائیل علیہ السلام ہے کون؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے. تبھی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خدمت گار ہے ان کی تبرک کا یہ عالم ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، جس میں زندگی کا تصور ہی نہیں اس کو زبان مل جائے، اس کو بولنے کی طاقت مل جائے. تو حضور کے قدم مبارک میں جو ذرات لگے اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کتنی تبرکات ہوگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے.